پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے جو طلباء و طالبات اس وقت مجھ سے مخاطب ہیں، میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ تمام طرح اپنی توجہ میری طرف مبذول کریں۔ یہاں پر آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سلیس ہوتا ہے، یعنی یہاں کل ہم سے پوچھا جاتا ہے، اس طریقے سے ایک سوال ہوتا ہے، مندرجہ ذیل اقتباس کو مصنف اور مضمون کا حوالہ دے کر آسان اردو میں لکھیے۔ دسویں جماعت کے جو طلباء و طالبات ہیں، یہ جو اقتباس ہوتا ہے جس کو ہم پیراگراف کہتے ہیں، یہ کس سے لیا جاتا ہے؟ ہمارے جو نثری اسباق ہیں، مثال کے طور پر پہلے ہم نے پڑھا ہے سیر چوتھی درویش کی، دوسرا ہے اور مزاج دار لٹ گئی، عبرت ہے، آسمان پھول اور لہو ہے، اقبال اور انسانیت ہے، مولوی عبدالحق نے خاکہ لکھا ہے، یعنی انہی میں سے اقتباس دیا ہوتا ہے اور آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے اور یعنی مضمون کیا ہے اور اس کا لکھنے والا مصنف کون ہے۔ اس کے اس سوال کے جو 3 حصے ہیں، پہلے انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو نثری اسباق ہیں کس نے لکھے، ان کا مصنف کون ہے اور کس سبق سے لیا گیا ہے، سبق کا نام کیا ہے، اور آسان اردو میں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے اس اقتباس میں یہ جو مصنف ہے اس نے ہمیں کیا کہا ہے۔ یہ بیچ میں اس کو اقتباس لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہم لے لیں گے، یہاں پر ایک اقتباس ہم لے لیں گے 10ویں جماعت سے، یہاں پہ لیں گے ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی سی ہے۔ جب ہوشیاری سے کسی کی واجب تعریف کی جاتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا، لیکن جب یہ کسی کمزور دماغ میں زبردست سے ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی مانند دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ یہ میں نے بیچ میں نہیں لکھا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے یہ کس سبق سے لیا گیا ہے۔ آپ نے سیر چوتھے درویش کی بھی پڑھا ہے، آپ نے عبرت بھی پڑھا ہے، جو اور مزاج دار لٹ گئی بھی پڑھا ہے، آپ نے عبرت بھی پڑھا ہے، آپ نے خوش آمد بھی پڑھی ہے، آپ نے یہاں پہ اقبال اور انسانیت بھی پڑھا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس سے لیا گیا ہے۔ آپ کے ذہن میں فوری طور پر آئے گا یہ خوش آمد سے لیا گیا ہے۔ خوش آمد کس نے لکھا ہے؟ سر سید احمد خان صاحب نے لکھا ہے۔ ہم اس کا جواب اس طریقے سے لکھیں گے۔ اگر یہ سوال نمبر 3 ہے، مثال کے طور پر ہم لکھیں گے سوال نمبر 3، اس کا ہم لکھیں گے جواب، ہم لکھیں گے یہ اقتباس، واوین میں ہم رکھیں گے جو انگریزی میں انورٹڈ کاماز کہتے ہیں، سر سید احمد خان کے انشائیہ خوش آمد سے لیا گیا ہے۔ خوش آمد لکھیں گے انورٹڈ کاماز میں۔ یعنی سوال کے جو 2 حصے، 2 حصوں کا ہم نے جواب دیا ہے، مصنف کا نام بھی دیا ہے، مضمون کا نام بھی دیا ہے۔ یہ مصنف ہے اور یہ مضمون ہے۔ اب کیا ہے؟ آسان اردو میں لکھیں، خالی یہ ذہن رکھنا ہے۔ نومبری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی سی ہے۔ جب ہوشیاری سے کسی کی واجب تعریف کی جاتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے ایک عمدہ خوشبو کا، لیکن جب یہ کسی کمزور دماغ میں زبردست سے ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی مانند دماغ کو پریشان کر دیتی ہے۔ اس اقتباس میں ہم لکھیں گے زیر حوالہ اقتباس میں، زیر حوالہ اقتباس میں سر سید احمد
خان نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب ہم کسی انسان کی واجب تعریف کریں گے تو اس کو تقویت ملتی ہے. یعنی جب ہم کسی انسان کی جو اگر اس تعریفوں کے لائق ہے، جب ہم اس کی واجب تعریف کریں گے، یعنی اگر یہ تعریف کے لائق ہے تو اس کی ہم تعریف کریں گے تو اس سے اس کی تقویت ملتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. لیکن جب ہم کسی ایسے انسان کی تعریف کریں گے جو ان تعریف کے لائق نہیں ہے تو یہ اس انسان کے دماغ کو پریشان کر دیتی ہے، یہ اس انسان کے دماغ کو خراب کر دیتی ہے، یہ اس انسان کے دماغ کو بالکل فنا کر دیتی ہے. یعنی ہمیں انسان کی جو واجب تعریف ہے وہی کرنی چاہیے. لیکن جب کوئی انسان اپنی تعریف سنتا ہے لیکن وہ ان تعریف کے لائق نہیں ہوتا ہے تو انسان کا جو دماغ ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے، وہ دوسروں کے اوصاف اپنے دیکھنے کا مطمئن نہیں رہتا ہے.